السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی نبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، پروردگار عالم اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا ہے، اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا حزن و ملال۔ اگر ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں، قرآن شریف کا گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کریں تو لفظ ولی، لفظ ولایت اور لفظ اولیاء، یہ تین الفاظ قرآن شریف میں تقریباً 88 جگہ پر آئے ہیں، یعنی اللہ نے 88 جگہ ولیوں کا، ولایت کا، اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ہم جو اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، سمجھ لیجئے یہ محبت بھی اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، اللہ ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جو ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، دراصل اللہ نے یہ محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ اور ولی سے نہ صرف زمین والے بلکہ ولی سے تو آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حدیث سننے سے پہلے ایک مرتبہ جی لگا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحببه فيحبه جبریل فينادي جبریل في اہل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبه فيحبه اہل السماء ثم يودع له قبول في الارض، رواه البخاری فی صحیحہ ورواه مسلم فی صحیحہ متفق علیہ۔ حدیث کے نام پر اور جی لگا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تو اے جبریل اب تم بھی اس سے محبت کرو اور آسمانوں پر اس بات کا اعلان کر دو
کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تو اے آسمان والو تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو گویا کہ آسمان پر جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور نہ صرف آسمان والے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اے جبریل اب جاؤ زمینوں پر اعلان کر دو، زمینوں پر اس بات کا چرچا کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، تو اے زمین والو تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب کس بندے سے محبت ہوتی ہے؟ رب کا محبوب کیسے بنا جاتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے؟ تو عزیزان محترم، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، میرے محبوب سے سچی عقیدت اور محبت رکھو۔ مولا اگر تیرے محبوب کے نقش قدم پر چلیں گے، تیرے محبوب سے سچی عقیدت اور محبت رکھیں گے، تو مولا پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بندہ جب سچے دل سے حضور سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، گویا کہ زمین بھی اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، آسمان بھی اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ یہی تک بس نہیں بلکہ لوح بھی اس کو دے دیا جاتا ہے اور قلم بھی اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سچے طریقے سے حضور سے محبت کرنے لگے، سچے طریقے سے حضور سے عقیدت اور محبت کرنے لگے۔ اور ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان للہ وکان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر تو ساری خدائی اس بندے کی ہو جاتی ہے، اس بندے کی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اولیاء اکرام کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اولیاء سے ہمیشہ محبت کرتے رہیں، کبھی بھی کسی ولی سے ادنا سی عداوت اپنے دل میں نہ آنے دیں، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں من عاد للہ ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے اگر بغض رکھے گا تو میں رب اسے اعلان جنگ کر رہا ہوں، میں رب اسے جنگ کا چیلنج کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہاں سے بھی اولیاء اکرام کا مقام پتہ چلا، اولیاء اکرام کا مرتبہ چلا۔ عزیزان محترم، اس لیے ہم تمام اولیاء اکرام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جو محبت ہم ان سے کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ عزیزان محترم، آج میں خصوصیت کے ساتھ جس اللہ وقت کے ولی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پچھلے مہینے ہی عزیزان محترم عرس گزرا۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ آپ 242 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور صاحب عالم کہ اگر عدد نکالے جائیں تو آپ کا سن پیدائش نکل جاتا ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت سیدی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تاریخی نام ہے وہ المختار ہے، یعنی کچھ جو عدد کی زبان ہوتی ہے جیسے 786 ہم کہتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جب ہم عدد نکالتے ہیں تو 786 بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ محمد کی عدد نکالتے ہیں تو 92 بن جاتا ہے، اور صاحب عالم کے اگر عدد نکالیں گے
تو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ولادت نکل جائے گا کہ آپ کس سن میں پیدا ہوئے، تو آپ کا تاریخی نام کہہ لیجئے تو سمجھ لیجئے وہ نام ہے صاحب عالم۔ آپ کب پیدا ہوئے؟ 242 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ملک شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ وہاں ایک جگہ ہے جس کا نام جنار ہے، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، اور شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے، یعنی عید کے دن آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا جو خاندان ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے والد کی طرف سے وہ حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے، والدہ کی طرف سے حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے، یعنی آپ نجیب الطرفین سید تھے، جیسے غوث اعظم نجیب الطرفین سید تھے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید تھے۔ عزیزان محترم، آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے ماں باپ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے آپ کا نام احمد رکھا، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں سمو بے اسمی، میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ عزیزان محترم، اس لیے ہمارا جو بھی نام ہو شروع میں ہم محمد لگا لیتے ہیں، اس لیے ہم محمد لگاتے ہیں تاکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی برکتیں ہمیں ملتی رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا جو لقب ہے وہ لقب ہے قطب المدار، آپ کا جو لقب ہے وہ ہے زندہ شاہ مدار۔ آپ کا جو نام ہے وہ تو احمد ہے، لیکن آپ کو آپ کے اصلی نام سے لوگ بہت کم جانتے ہیں، زندہ شاہ مدار کے نام سے آپ کو زیادہ جانتے ہیں، قطب المدار کے نام سے آپ کو زیادہ جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ شاہ مدار کیوں کہا جاتا ہے، کیوں یہ لقب پڑا؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے 3 بھائی اور تھے جو کہ سمجھ لیجئے آپ کے والد کے سامنے ہی ان کے انتقال ہو گئے تھے، اور یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ایک باپ کے لیے جو سب سے بھاری چیز ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھانا ہوتا ہے۔ وہ بڑے غمگین تھے۔ رب کی رحمتوں نے کہا اے علی الحلبی غم نہ کرو، تمہارے اس شہزادے کو ہم ایسی عمر عطا کریں گے، ایسی عمر عطا کریں گے، ایسی عمر عطا کریں گے، جب تک یہ زندہ رہیں گے تب بھی دنیا انہیں زندہ کہے گی، اور جب ان کا وصال ہو جائے گا تب بھی دنیا انہیں زندہ کہے گی۔ آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ 596 سال عمر ہوئی آپ کی۔ لوگ دیکھتے رہے، نسلوں نے دیکھا اور آگے کی نسلوں نے دیکھا، تو لوگوں نے آپ کو زندہ شاہ مدار کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، اور ایک وجہ آپ کو زندہ کہنے کی یہ ہے، اگر ہم سانس اگر روک لیں تو کتنی دیر روک سکتے ہیں؟ 1 منٹ، 2 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں روک سکتے۔ کوئی بہت زیادہ پریکٹس والا ہوگا تو 10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں روک پائے گا۔ لیکن حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو سمجھ لیجئے سانسوں کو بھی روک لیتے تھے، سانس بھی نہیں لیتے تھے، اور وہ سانس لینے کا جو پیریڈ ہوتا تھا وہ 1-2 گھنٹے نہیں، وہ 1-2 دن نہیں، وہ 1-2 ہفتے نہیں، وہ 1-2 مہینے نہیں، بلکہ جب سانس روکتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے تو سالوں گزر جاتے تھے، سانس بھی نہیں لیتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ پتہ چلا، معلوم ہوا ہم ایسے زندہ ہیں کہ ہم زندہ رہنے کے لیے سانسوں کے محتاج، مگر قطب المدار ان سانسوں کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ آپ ایسے زندہ ہیں کہ آپ ان سانسوں کے بھی محتاج نہیں۔ یہ شان حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے لوگوں نے آپ کو زندہ کہنا شروع کر دیا۔ آپ کا لقب ہو گیا زندہ شاہ مدار۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات کو اور سمجھتے چلیں، زندہ ہوتا کون ہے؟ کسے کہتے ہیں زندہ؟ ہم تو زندہ اسی کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں ٹمٹما رہی ہوں، ہم تو زندہ اسی کو کہتے ہیں جس کی سانسیں جاری ہوں، ہم تو زندہ اسی کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور پیر چل رہے ہوں، ہم زندہ اسے کہتے ہیں جس کی دل کی دھڑکنیں جاری ہوں، جس کی سانسیں بند، دل کی دھڑکنیں بند، جس کی آنکھوں کا ٹمٹمانا بند، جس کے ہاتھ اور پیر کی حرکتیں بند، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے مردہ کہتے ہیں۔ ہم اسے زندہ نہیں کہتے، ہم اسے مردہ کہتے ہیں۔ لیکن آؤ ہم قرآن کی بارگاہ میں چلیں۔
اور قرآن کی روشنی میں معلوم کرنا چاہیں کہ زندہ کون ہوتا ہے اور مردہ کون ہوتا ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتے، انہیں دین کی طرف بلاتے، تو صحیح طریقے سے لوگ جب رسپانس نہیں کرتے، صحیح طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے، آپ کا دل غمگین ہو جاتا، غمزدہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے قرآن میں فرما دیا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حبیب غم نہ کرو، یہ جو لوگ تمہاری بات نہیں سن رہے نا، یہ سارے کے سارے مردے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ مردے۔ قرآن نے کنہیں مردہ کہا؟ قرآن نے ابو جہل اینڈ کمپنی کو مردہ کہا۔ قرآن نے کسے مردہ کہا؟ قرآن نے تمام جو گستاخ رسول تھے انہیں مردہ کہا۔ قرآن نے مردہ کنہیں کہا؟ جو حضور کی بات نہیں مانتے تھے انہیں مردہ کہا، جبکہ وہ زندہ تھے، جبکہ وہ کھا پی رہے تھے، وہ چل پھر رہے تھے، مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، مگر قرآن نے انہیں مردہ کہا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وہ مردہ ہیں۔ اور آؤ قرآن نے زندہ کسے کہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں پر مردہ کہنے سے منع کیا، اور دوسری جگہ تو مردہ سوچنے پر بھی منع کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے دوسری جگہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ بھی تصور مت کر لینا، اگر جو انہیں مردہ کہے گا ایسی زبان کو کھینچ لیا جائے گا۔ عزیزان محترم، تو دو چیزیں پتہ چلیں، قرآن نے کنہیں مردہ کہا اور قرآن نے کنہیں زندہ کہا۔ وہ زندہ تھے، قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے، اور شہدائے کربلا جو ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں نہیں ہیں، ظاہری اعتبار سے سمجھ لیجئے ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، ان کی دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے ان کا ہاتھوں کا ہلانا، وہ پیر کا چلانا بند ہو چکا ہے۔ حضرت عباس شہید ہو چکے ہیں، حضرت قاسم شہید ہو چکے ہیں، حضرت علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، حضرت علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، شہدائے کربلا شہید ہو چکے ہیں، شہدائے بدر و حنین و خیبر و خندق شہید ہو چکے ہیں۔ ان تمام کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے، اور وہ تمام لوگ جو حضور کی گستاخیاں کرتے تھے، حضور کی بات نہیں مانتے تھے، قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ زندگی ان سانسوں پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، زندگی اس دل کے دھڑکن پر ڈیپینڈ نہیں ہے، زندگی ان آنکھوں کے ٹمٹمانے پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، زندگی ان ہاتھوں کے اور پیروں کے چلنے پہ ڈیپینڈ نہیں ہے۔ زندگی ڈیپینڈ ہے تو حضور کی محبت پر ڈیپینڈ ہے، زندگی ڈیپینڈ ہے تو حضور کے عشق پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر آدمی حضور سے سچی محبت کر لے، سچا عشق کر لے، تو ایسا شخص زمین پر ہو تو زندہ ہے، اور زمین میں ہو تو زندہ ہے۔ جی لگا کر بولیں سبحان اللہ، زندہ دلی کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، تو سمجھ لو جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، اب چاہے وہ زمین پر ہو تو زندہ ہے، اور زمین میں ہو تو زندہ ہے، اور جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، وہ چاہے زمین پر ہو تو مردہ ہے، آنکھیں چل رہی ہوں تو بھی مردہ ہے، ہاتھ اس کے اور پیر اس کے چل رہے ہوں تو بھی مردہ ہے۔ عزیزان محترم، تو زندگی ڈیپینڈ ہے حضور کی محبت پر، اور اعلیٰ حضرت سیدی سرکار فتاوی رضویہ کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں، روحانی اعتبار سے جتنے بھی اولیاء ہیں وہ سارے کے سارے اولیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ عزیزان محترم، تمام اولیاء زندہ ہیں، لیکن حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان امتیازی کو ذرا ملاحظہ کیجئے۔ ہم جتنے بھی ولیوں کے مزاروں پر جاتے ہیں وہ تمام کے تمام اولیاء روحانی اعتبار سے زندہ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم زندہ خواجہ قانون کے مزار پر جا رہے ہیں، زندہ غوث گوالیاری کے مزار پر جا رہے ہیں، زندہ بابا غفور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، زندہ چنگے شاہ داتا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم زندہ نہیں کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر یہ ٹائٹل کسی کے ساتھ خاص ہے تو وہ حضرت قطب المدار
مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ایسے زندہ جب تک زندہ رہے تب بھی دنیا نے انہیں زندہ کہا، اور آج مزار میں ہیں تب بھی آج دنیا انہیں زندہ کہہ رہی ہے۔ اور ان کی زندگی کی شان کیسی، اللہ اکبر۔ ہماری محبت کہتی ہے اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے مردہ ہو چکا ہو اور وہ سچے دل سے حضرت قطب المدار کی بارگاہ میں پہنچ جائے، وہ مکن پور شریف کی حاضری کے لیے چلا جائے، تو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زندگی عطا فرما دے گا۔ اس کا دل سمجھ لیجئے صحیح طریقے سے زندہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو قرآن شریف سے دیتا ہوں تاکہ بات اور اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا، مولا میں تیرے اس نیک بندے سے یعنی حضرت خضر علیہ السلام جو کہ ولی ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا ایسا کرو اور اس کے بعد فلاں جگہ پر جب پہنچو گے تو تمہاری ملاقات میرے محبوب بندے یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا، اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا جو کہ آپ کے شاگرد تھے، اور ایک مچھلی کو لے لیا جو کہ کٹی ہوئی تھی، پکی ہوئی تھی، بھنی ہوئی تھی، اور تھیلے میں رکھ لیا، اور اس کے بعد کہا جب ہم جو ہے بھوک لگے گی تو اس کو کھا لیں گے۔ آپ دونوں جو ہے سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور ایک جگہ پر جا کے پڑاؤ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے خادم حضرت یوشع بن نون سے کہا، اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ جو کھانا ہم لے کر آئے تھے، وہ جو مچھلی ہم لے کر آئے تھے وہ نکالو تاکہ ہم کھانا کھا لیں۔ عزیزان محترم، حضرت یوشع کہتے ہیں حضرت میں آپ کو بتانا بھول گیا، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، اور مجھے جو ہے نہیں بھلایا ہے مگر شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ وہ فلاں جگہ پر ہم تھے نا، میں نے کیا دیکھا، وہ تھیلے کے اندر جو مچھلی تھی وہ جو کٹی ہوئی، پکی ہوئی، بھنی ہوئی تھی وہ اندر سے پھڑپھڑانے لگی، اور اس کے بعد تھیلے سے نکلی اور سمندر کے اندر چلی گئی، اور سرنگ بناتی ہوئی میں نے اس کو دیکھا، وہ اس طریقے سے اندر کو چلی گئی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، چلو ہماری منزل وہی ہے، وہ جس اللہ کے ولی کی تلاش میں ہم نکلے ہیں وہ اللہ کا ولی اسی جگہ پر ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع عزیزان محترم اس مقام پر پہنچتے ہوئے نظر آئے، کہاں پر، جہاں وہ پکی ہوئی، کٹی ہوئی، بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ یہ وہ کون سی جگہ تھی؟ یہ وہ جگہ تھی جس فضا کے اندر اللہ کا ایک ولی سانس لے رہا تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ایک اللہ کا ولی موجود تھا۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایسا نہیں تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس مچھلی پر پڑھ کر کچھ دم کیا ہو، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے اوپر کچھ پڑھا ہو تب وہ زندہ ہوئی ہو، نہیں، بلکہ وہ مری ہوئی مچھلی، وہ کٹی ہوئی مچھلی، وہ پکی ہوئی مچھلی، وہ بھنی ہوئی مچھلی اس فضا میں پہنچی جس فضا کے اندر ایک اللہ کا ولی سانس لے رہا ہے، ایک اللہ کا ولی رہ رہا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ولی کی سانسوں کی وجہ سے، ولی کی عظمت کی وجہ سے اور اس کی صحبت کی برکت کی وجہ سے اس فضا کو ایسی شان عطا فرماتا ہے، اگر کوئی مردہ وہاں پہنچ جائے تو اللہ ولی کے ماحول کی وجہ سے اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے، اسے حیات عطا فرما دیتا ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، حضرت خضر علیہ السلام جو کہ اللہ کے ولی ہیں، جب اللہ نے انہیں اتنی شان عطا فرمائی ہے، ایک مردہ وہاں پہنچے وہ زندہ ہو جائے، تو بتاؤ اللہ نے امت محمدیہ کے ولی کو کتنی شان عطا فرمائی ہوگی، امت محمدیہ کے ولی کو کیسا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ ہماری عقیدت کہتی ہے، ہماری محبت کہتی ہے، اگر کوئی مردہ دل حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر پہنچ جائے، حاضری دے دے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، تو قطب المدار کے صدقے سے اللہ اس کے مردہ دل کو زندہ فرما دے گا۔ تو اس لیے حضرت قطب المدار کی یہ شان، اس لیے آپ کو زندہ کہا جاتا ہے، اور آپ ایسے زندہ، اگر آپ کسی مردہ پہ توجہ ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ اس مردہ کو بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ جی لگا کر بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیں۔ کیسے آپ زندہ؟ ثمرات القدس کتاب کا نام ہے، مرۃ الانصاب کتاب کا نام ہے،
اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رشتے میں بہن ہوتی تھی جن کا نام تھا حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے یہاں لڑکے نہیں تھے، اولاد نرینہ نہیں تھی۔ وہ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں حضور آپ دعا کر دیں اللہ سے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ کس لیے بند کیا؟ دیکھنے کے لیے بند کیا۔ ہم دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں اور غوث اعظم دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کریں، کہہ دو سبحان اللہ۔ الٹے کی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اور کہاں دیکھنے کے لیے؟ لوح محفوظ پہ دیکھنے کے لیے۔ لوح محفوظ پہ کیا دیکھا؟ آپ نے اپنی بہن کو کہا پیاری بہن اللہ تمہیں اولاد دے گا، بیٹا دے گا، مگر وہ بیٹا موقوف ہے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا پر۔ جب وہ آئیں ان سے دعا کرا لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرما دے گا۔ اور غوث اعظم نے کیسے دیکھ لیا؟ تو ترمذی کی حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، رواہ الترمذی فی سننہ۔ حضور فرماتے ہیں ولی کی فراست سے بچو، کیونکہ ولی جب دیکھتا ہے وہ تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، اور جب اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو پھر وہ کیسا دیکھتا ہے؟ وہ جہاں تک دیکھنا چاہتا ہے وہ وہاں تک دیکھ لیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایک ولی کی دیکھنے کی شان ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہا کہ قطب المدار جب آئیں تب ان سے دعا کرا لینا۔ اور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 228 سال کے ہو گئے تھے تب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ عزیزان محترم، حضرت قطب المدار جب بغداد پہنچے آپ کی بہن نصیبہ آئیں، انہوں نے دعا کرائی، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا نہیں بلکہ اللہ تمہیں 2 بیٹے عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، ایک بیٹا مانگنے گئی تھی مگر 2 بیٹے مل گئے۔ کس لیے مل گئے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے وَإِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ ارے اللہ کا ولی جب اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ولی کی شان ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، دعا کی، ان کے بچے ہو گئے، 2 بیٹے ہو گئے۔ پہلے بیٹے کا نام سرکار کے نام سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے محمد جمال الدین رکھا، اور اس کے بعد دوسرے بیٹے کا نام سید احمد رکھا۔ عزیزان محترم، اور ایک عرصہ دراز کے بعد حضرت قطب المدار واپس وہاں پر پہنچے بغداد۔ جب سمجھ لیجئے یہ دونوں شہزادے جو تھے نا بڑے ہو چکے تھے، سید محمد جمال الدین سمجھ لیجئے جوان ہو چکے تھے۔ آپ وہاں پر پہنچے ہیں، کچھ دن رکے، پھر کیا ہوا؟ یہ ایک چھت سے نیچے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ کی جو والدہ تھی حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت قطب المدار کی بارگاہ میں پہنچی اور کہنے لگی حضور وہ جس بچے کو اللہ نے آپ کی دعا کی وجہ سے مجھے عطا کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ رو رہی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت قطب المدار فرماتے ہیں رو نہیں، گھبراؤ نہیں، جاؤ ان کی لاش کو ہمارے پاس لے آؤ۔ لاش لائی جاتی ہے، قطب المدار کے سامنے رکھی گئی۔ عزیزان محترم، حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا۔ اللہ اکبر، قطب المدار دعا کر رہے ہیں، اور قطب المدار جب دعا کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لا ابرہ۔ ارے اللہ کا ولی جب کسی چیز پر قسم اٹھا لیتا ہے تو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت قطب المدار نے دعا کی مولا تعالیٰ تو سید محمد جمال الدین کو زندہ فرما دے، کم بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت سید محمد جمال الدین زندہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا؟ ارے قطب المدار تو ایسے زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں، اگر کسی مردہ کے لیے دعا کر دیں تو اللہ آپ کی دعا کے صدقے سے اس مردہ کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو جی لگا کر کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ،
اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور پھر حضرت سید جمال الدین جن کو جان من جنتی بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ہندوستان آئے، اور حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے شہر گوالیر بھی تشریف لائے۔ گوالیر میں بھی آپ کا چلہ ہے، اور مدھیہ پردیش میں تقریباً سمجھ لیجئے آپ کے 60 چلے ہیں، اور حضرت بابا کپور علیہ رحمت رضوان یہ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ جو بزرگ ہیں ان کی بھی بڑی شان، اور حضرت قطب المدار کی دعاؤں سے جو زندہ ہوئے حضرت سید محمد جمال الدین، اللہ نے ان کو بھی بڑی شانیں عطا فرمائیں۔ 400 سال ان کی عمر ہوئی، 400 سال، اور ان کی شان کیسی؟ عزیزان محترم، افغانستان کی سرزمین سے ایک شخص چلا جس کا نام تھا ابراہیم گوری۔ ابراہیم گوری نام تھا، اللہ والوں سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار تھا۔ تلاش تھی کسی اللہ والے کی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کسی اللہ کے ولی کا ساتھ پکڑ لو۔ اب وہاں سے چلتے چلتے حضرت سید محمد جمال الدین جو قطب المدار کے مرید تھے ان کی بارگاہ میں پہنچے، اور ان کی بارگاہ میں رہنے لگے، کہنے لگے حضور مجھے آپ مرید کر لیجئے، لیکن حضرت نے مرید نہیں کیا، اور دن گزرتے رہے۔ ایک دن انہوں نے تھوڑی بالکل عاجزی کے ساتھ کہا کہ حضور مجھے مرید کر لیجئے۔ اب حضرت سید محمد جمال الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم مرید تو کر لیں گے، ولیکن ہونا کا شرط، ایک شرط ہے، علیک ان تبلغ تبلیغ الاسلام 20 سنۃ کاملہ، لیکن تمہیں 20 سال تک دین کی خدمت کرنا پڑے گی۔ اگر آپ 20 سال تک دین کی خدمت کرنے کو تیار ہو، تبلیغ کرنے کو تیار ہو، تو ہم تمہیں اپنا مرید بنا لیں گے۔ کہا کہ میں اس بات پر راضی ہوں، میں 20 سال تک دین کی خدمت کروں گا، کر لیجیے مرید۔ مرید کر لیا، اور نہ صرف مرید کیا بلکہ قطب المدار سے جتنے فیضانات آپ کو ملے تھے وہ سارے کے ساری بزرگوں کے تحفے تحائف سب آپ نے اس شخص کو عطا کر دیے جس کا نام ابراہیم غوری تھا۔ اب ابراہیم غوری صرف ابراہیم غوری نہیں رہے بلکہ قطب غوری بن چکے تھے، اللہ کے ولی بن چکے تھے۔ عزیزان محترم، اور قطب غوری کا نام سمجھ لیجئے زبردست طریقے سے ہونے لگا، لوگ ان سے مرید ہونے لگے، اور وہ دین کی خدمت کرتے رہے۔ 8 سال گزر گئے۔ جیسے ہی 8 سال گزرے، آپ کے ساتھ مریدین کا ایک حلقہ تھا۔ آپ نے اپنے مریدین سے کہا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، مجھے نہلا کر کفنا کر میرے جنازے کو گہوارے میں رکھ لینا، اور میرے جنازے کو لے کر چلنا۔ جہاں میرا جنازہ رک جائے اسی جگہ پر میری قبر بنانا، اسی جگہ پر میری قبر بنانا۔ انتقال کہاں ہوا تھا؟ انتقال کراچی میں ہوا۔ اب سمجھ لیجئے نہلا دیا، کفنا دیا، اور جیسی جنازے کو لے کے چلنے لگے نا، اب وہ جو گھر کے لوگ تھے، جو وہاں رہنے والے تھے، آج ہمیں سے بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو تھوڑا سا اطمینان رہتا ہے کہ قبرستان میں قبر ہے، اور اگر ہم کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اور وہ قبر پر پہنچے تو وہ محسوس کرتا ہوا نظر آئے گا کہ میں اپنے والد کے پاس آ گیا ہوں، میں اپنی والدہ کے پاس آ گیا ہوں، میں اپنے فلاں رشتہ دار کے پاس آ گیا ہوں۔ مگر یہ جنازہ جا رہا تھا، گھر کے لوگ رو رہے تھے، تو حضرت قطب غوری نے زبان حال سے کہا میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے۔ جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ مرا نہیں ہوں
غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے۔ اب یہ جنازہ چلا، عزیزان محترم، اگر ہمیں جنازہ 2 دن کسی کی وجہ سے روکنا پڑ جائے، کوئی بارش ہو رہی ہے نہیں دفنا سکتے ہیں، تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہیں میت کے اندر سے اسمیل نہ آنے لگ جائے، فریز کا انتظام کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضرت قطب غوری کا جو جنازہ چلا ہے نا، وہ 1-2 دن نہیں، 2-4 دن نہیں، 2-4 ہفتے نہیں، 2-4 مہینے نہیں، قطب غوری کا جنازہ مسلسل 12 سال تک چلتا رہا۔ جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ 12 سال تک۔ اور جانتے ہیں آپ، ایسا نہیں تھا کہ اسمیل آ رہی ہو، جوں دن گزر رہے تھے توں سمجھ لیجئے جنازے سے خوشبو اور زیادہ تیز ہو رہی تھی، اور وہ خوشبو ایسی پھیل رہی تھی کہ جدھر سے وہ جنازہ گزر تھا لوگوں میں اعلان ہو جاتا کہ وہ اتنے سالوں سے جو جنازہ چل رہا ہے نا، وہ ہمارے علاقے میں آ گیا ہے، وہ ہمارے شہر میں آ گیا ہے، وہ ہمارے گاؤں میں آ گیا ہے۔ عزیزان محترم، اور جو آدمی جنازے پر پہنچتا اور حضرت قطب غوری کے چہرے کو دیکھتا تو کیا محسوس کرتا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ تو بتائیں ولی کو پہچانیں گے کیسے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، الذین رؤوا ذکر اللہ، ولی تو وہ ہوتا ہے اگر اسے دیکھ لیا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ لوگ جنازے کو دیکھتے، عزیزان محترم، چہرہ بالکل ایسا تر و تازہ اور خوشبو کے فوارے اٹھ رہے تھے، گویا کہ حضرت قطب شاہ غوری کا جنازہ اس بات کا اعلان کر رہا تھا، اے لوگوں، جبھی میلی نہیں ہوتی سکن میلا نہیں ہوتا، جبھی میلی نہیں ہوتی سکن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ شان حضرت قطب غوری کے جنازے کی۔ حضرت قطب غوری کا جنازہ بنگلور پہنچ گیا تھا، بنگلور سے چلتے 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 عزیزان محترم یہ کولار پہنچا۔ کولار جو ہے 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے، معمول تھا ان کا، تو یہ تو اپنے پیر صاحب کے جنازے کو اٹھا کر چلتے ہی تھے نا، نماز عصر کا وقت ہو گیا، ایک مندر تھا وہاں چبوترا تھا، پاس میں پانی کا تالاب بھی تھا۔ ان مریدین نے کہا، مندر کے لوگوں سے کہا، یہ ہمارے پیر صاحب کا جنازہ ہے، ہم یہاں رکھنا چاہتے ہیں اور نماز پڑھ کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہاں کی جو مہرانی ہے وہ جو ہے تم سے تھوڑا زیادہ چڑھتی ہے، اور تم سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے یہاں سے اپنے ہنڈے کنڈے اٹھا کے نکل جانا، ورنہ سمجھ لیجئے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہا ہمیں تو عصر کی نماز پڑھنی ہے، ہم نکل جائیں گے۔ وضو بنایا، عصر کی نماز پڑھی۔ عزیزان محترم، اب جنازے کو اٹھا رہے ہیں تو جنازہ اٹھ نہیں رہا ہے، جنازے کو اٹھا رہے ہیں تو جنازہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ ارے یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کر دیں گے، ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، ہم سب کی گھر واپسی کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے۔ عزیزان محترم، جب ہم اتہاس کا مطالعہ کرتے ہیں، غریب نواز کی چوکھٹ پر جب حاضری دیتے ہیں تو غریب نواز نے ان کو اونٹوں سے کہا تھا کہ اونٹوں کو یہاں پر تمہارے ہی اونٹ بیٹھیں، اور غریب نواز دوسری جگہ پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ عزیزان محترم، اب اونٹوں کو اٹھایا جا رہا ہے مگر اونٹ اٹھ نہیں رہے ہیں، مگر اونٹوں کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! غریب نواز کا روزہ اس بات کو کہہ رہا ہے، اے لوگوں، جب یہ لوگ میرے اونٹ بٹھائے ہوئے نہ اٹھا سکے تو میرے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ جب میرے بیٹھائے اونٹوں کو نہ اٹھا سکے تو میرے بسائے مسلمانوں کو کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ میرے بسائے مسلمانوں کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، حضرت قطب غوری کا جنازہ وہیں لوگ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مندر کے لوگ بھی آ گئے، وہ بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جنازہ ٹس سے مس نہ ہو رہا۔ عزیزان محترم، وہ مہرانی آ جاتی ہے، دیکھ کر جل بھن جاتی ہے، اور فوراً اس نے کہا یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اس نے جو ہے کہا اٹھاؤ، لیکن نہ اٹھا پا رہے تو اس نے فوراً فوج کو آرڈر کیا اور فوج کو بلایا گیا، لیکن وہ بھی نہ اٹھا سکے۔ آج
آج اگر کوئی بڑی چیز اٹھانا ہوتی ہے تو JCB کو بلایا جاتا ہے، کرین کو بلایا جاتا ہے اور اس سے اس چیز کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس دور میں ہاتھیوں سے یہ کام لیا جاتا تھا۔ عزیزان محترم، ہاتھیوں کو بلایا گیا اور ہاتھیوں کو لانے کے بعد موٹی موٹی جنزیریں ہاتھیوں سے باندھ دی جاتی ہیں اور ادھر جنازے سے باندھ دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے جب دوڑایا جاتا ہے ہاتھیوں کو تو زمانہ شاہد ہے، زمین و آسمان اس بات کے گواہ ہیں۔ عزیزان محترم، وہ جنزیریں ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں مگر کتب غوری کا جنازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں نے یہ کرامت دیکھی تو سارے کے سارے لوگ جو ہے ہلکا بہوش اسلام ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگ جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں اور کتب غوری کے جنازے کو دیکھ کر 1 2 3 4 5 10 20 25 نہیں، تاریخ کہتی ہے تقریباً 20 لاکھ لوگوں نے کتب غوری کے جنازے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک دور ایسا تھا کہ لوگ ہمارے جنازوں کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ ہمیں سمجھ لیجئے ہمارے جنازوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن آج ہمارا حال کتنا برا ہو چکا ہے، کتنا برا ہو چکا ہے کہ سمجھ لیجئے اب میں آگے بتا نہیں سکتا ہوں کہ آج ہماری کیا پوزیشن ہے، وہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ حضرت قطب غوری کا پھر وہیں پر جو ہے آپ کی قبر بنائی گئی کولار میں، آج بھی وہاں پر ان کا مزار موجود ہے۔ اس جگہ پر جو ہے سمجھ لیجئے جو مندر تھا وہیں پر جو پاس میں جو چبوترا تھا اس چبوترے پر آج بھی آپ کا مزار بنا ہے اور بڑا عالیشان مزار بنا ہے۔ کبھی بنگلور آپ جائیے گا تو ان کے مزار کی بھی زیارت کیجئے گا۔ بہرحال تو یہ قطب غوری کون تھے؟ یہ حضرت سید جمال الدین جان من جنتی علیہ الرحمہ کے مرید تھے۔ عزیزان محترم، ارے جس کے مرید کی شان یہ ہو، بتاؤ اس پیر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جس مرید کا جنازہ ایسا ہو کہ وہ جنازہ جو ہے اصل میں 12 سال تک کیوں چلا تھا؟ کیونکہ پیر سے وعدہ کر لیا تھا نا کہ 20 سال تک خدمت کریں گے، تو قطب غوری کے جنازے نے سمجھ لیجئے 12 سال تک اس لیے خدمت کی، دین کی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے 8 سال تک دین کی ایسی تبلیغ کی کہ آپ کی سانسیں جاری تھیں اور 12 سال تک آپ نے ایسی تبلیغ کی جبکہ آپ کی سانسیں بھی جاری نہیں تھی۔ یہ شان حضرت قطب غوری کی اور ان کے پیر کی، اور پھر بتاؤ ان کے پیر کے پیر حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیجئے 838 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ ساکن بہشت کے اگر عدد نکالے جائیں تو آپ کے وصال کی تاریخ نکل آتی ہے، آپ کا وصال کا سن نکل آتا ہے۔ آج بھی زندہ ہیں شاہ مدار، آج بھی زندہ ہیں شاہ مدار۔ ان کی زندہ کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مولا تعالی ہمیں اولیاء سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔